الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهم نبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، احسان عظیم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہان وعظم شان وجل اسمہ کا، جس رب ذوالجلال نے ہمیں شرف انسانیت بخشا، ایمان کی بے مثال دولت کے ساتھ مالا مال فرمایا، اپنے پیارے محبوب جناب حبیب کبریا امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، ہادی کل، مولائے کل، دنائے سبل، ختم الرسل، ہادی آخر الزمان، سرور کائنات، مفخر موجودات، مبدأ کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، سید ابرار احمد مختار، سیدہ آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے سروں پر اشرف المخلوقات کا عظیم تاج سجایا۔ احباب ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 18 میں سے سورہ مومنون کی چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنانے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بینات پہ گفتگو کی تھی، اور لفظ ایمان کے حوالہ سے میں نے چند باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی میرا ارادہ ہے کہ سورہ مومنون کی جو فضیلت کے حوالہ سے چند احادیث، اور اس کے بعد ایمان کی حقیقت کے حوالہ سے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے ایمان کا ہونا یہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ اب ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں، آپ حضور کی رفیقہ حیات ہیں اور آپ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اچھے انداز میں جانتی ہیں، آپ نے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بسر کیے ہیں، آپ بتائیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا، اگر سوال کرتے ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں تو قرآن کو پڑھ لو، رب ذوالجلال نے قرآن میں اپنے محبوب کے اخلاق کو بیان فرما دیا ہے۔ پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے یہ سورہ مومنون کی 10 جو آیات ان کی تلاوت جب کی اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا ان 10 آیات کے اندر جو اذکار ہوئے ہیں، جو عظمتیں بیان ہوئی ہیں، جو شانیں بیان ہوئی ہیں، جو صفات بیان ہوئی ہیں، رب ذوالجلال نے ان 10 آیات کے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر سورہ مومنون کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی پہلی 10 آیات کی شان کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب پیارے محبوب علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا، ہم آواز کو سنتے کہ ہمیں آواز سنائی دیتی۔ ایک دن پیارے محبوب علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا تو ہم پیارے محبوب علیہ السلام کے قریب تھے، اور جب وحی کا نزول یہ ساکت ہو گیا تو اس کے بعد ہم جب محبوب علیہ السلام کے قریب گئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف کیا اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور محبوب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اب جب حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، میرے محبوب نے کیا مانگا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے عرض کی، اے مالک تو ہمیں کثرت عطا فرما، ہمیں کم نہ کرنا بلکہ ہمیں تو کثرت عطا فرما۔ جب محبوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، وہ وقت تو وہ وقت تھا، آج تک رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی اس دعا کو پورا فرما دیا ہے۔ آج بھی اگر پوری دنیا کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر آج بھی اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے رب سے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ تو ہمیں کم نہ کرنا بلکہ تو ہمیں کثرت عطا فرمانا۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ تو ہمیں عزت عطا فرما، اور عزت کے مد مقابل جو چیز ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ صرف عزت ہی عطا فرمانا۔ تو آج بھی اگر مسلمان اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں، اپنی نسبت کو سمجھیں اور اپنے وقار کو ملوز خاطر رکھیں اور اسلام کی شان شایان اپنی زندگی کو بسر کریں، تو آج بھی رب ذوالجلال نے اسلام کو عزت ہی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دعا جو ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس وقت مانگی، رب ذوالجلال نے میرے محبوب کی دعا کو پورا فرما دیا، اور آج بھی رب ذوالجلال نے اسلام کو عزت ہی عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور بھی دعائیں مانگی۔ اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر سورہ مومنون کی یہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو میرا امتی ان کو پڑھے گا
پھر ان کو سمجھے گا اور پھر ان پر عمل کرے گا، رب ذوالجلال اس کی برکت سے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ مومنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو پڑھتا ہے، پھر سمجھتا ہے اور پھر ان پر عمل کرتا ہے اور عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر عمل کی برکت سے رب ذوالجلال اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سورہ مومنون میں کوشش کروں گا کہ آج کے جمعۃ المبارک اور اس کے بعد چند جمعات پر انہی 10 آیات کو بیان کیا جائے گا، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کو بیان کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ مومنون کی جو پہلی آیت ہے اس پر چند باتیں عرض کریں گے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون۔ اب انسان سمجھتا ہے کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس مال آ گیا، وہ سمجھ رہا ہے میں بہت کامیاب ترین انسان ہوں کیونکہ میں نے بہت سا مال اپنے لیے جمع کر لیا ہے۔ کوئی انسان اس کو رب نے مال دیا، اس نے جگہ بھی خرید لی، مکان بھی بنا لیا، گاڑی بھی خرید لی اور دیگر اپنے اسباب بھی پورے کر لیے۔ اب پورے کرنے کے بعد وہ انسان سوچتا ہے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ کسی نے علم پڑھ لیا، اس کے پاس چند ڈگریاں آ گئی، وہ سوچتا ہے میں کامیاب ہوں۔ کسی کو منصب مل گیا تو منصب کے ملنے کے بعد وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہوں۔ کسی شخص کو وزارت مل گئی تو وزارت کے ملنے کے بعد وہ سوچتا ہے میں کامیاب ہوں۔ لیکن آؤ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اپنے اسلام سے پوچھتے ہیں، رب کے فرمان کو دیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن کس کو کامیاب قرار دے رہا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک کامیابی اگر کسی نے حاصل کی ہے تو رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اب ایمان یہ کون سی چیز ہے اور کس چیز کا نام ہے، اور ایمان ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کی لذت بندے کو کب حاصل ہوتی ہے، اور ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اور ایمان کن مراحل کے بعد بندے کو یہ دولت ملتی ہے۔ نماز بھی ہم پر فرض، روزہ بھی ہم پر فرض، زکوٰۃ بھی ہم پر فرض، حج بھی ہم پر فرض، اگرچہ زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے بعد اور حج یہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ان چاروں فرائض پر عمل کر لے، وہ نمازی بھی ہو، وہ بندہ حج بھی کر لے، وہ بندہ زکوٰۃ بھی دے لے، وہ دیگر بھی معمولات کر لے، اگر اس بندے کے پاس ایمان جیسی قوت نہ ہو، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، تو پتہ چلا ایمان ایک ایسی قوت کا نام ہے جو اسلام کی بنیادی قوت ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان ہوگا تو رب ذوالجلال اس کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ انسان کی 3 اقسام ہیں کہ بندہ یا تو وہ مومن ہوتا ہے، یا بندہ منافق ہوتا ہے، اور یا انسان جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اب ان 3 اقسام میں مومن، منافق اور کافر، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدتر جو قسم ہے کہ سب سے برا انسان وہ ہے منافق۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں
قالوا وہ کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یعنی منافقین کا طریقہ یہ ہے کہ جب منافقین مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اس وقت کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کافروں کے پاس جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ ان تین اقسام میں سب سے بدتر جو قسم ہے وہ منافق کی ہے، کہ منافق وہ مسلمانوں کو کہتا ہے تمہارے ساتھ، کافروں کو کہتا ہے تمہارے ساتھ۔ اب وہ دونوں طبقات کو نقصان دے رہا ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ اپنی جان کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ اور اسلام کو اگر سب سے زیادہ کسی نے نقصان دیا تو منافقین نے اسلام کو نقصان دیا، جو مسلمانوں کی صفوں میں بھی اور پھر کافروں کی صفوں میں بھی شامل ہو گئے، اور انہوں نے دو طرفہ بات کی اور مسلمانوں کو نقصان دیا۔ اس لیے میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ انسان کو منافقت سے بچنا چاہیے اور اس کو خالص مومن ہونا چاہیے۔ اب خالص مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کا جو عقیدہ ہے، انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر عقیدے کے اندر عقیدہ توحید آتا ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے کہ رب ذوالجلال کی وحدانیت پر ہمارا یقین کامل ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر معاذ اللہ انسان رب کو رب تسلیم کرتا ہے لیکن جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانتا ہے معاذ اللہ ویسے ہی کسی اور کو بھی مانے، خواہ وہ اپنے کسی پیر کو مانے کسی اور کو مانے، تو یہ سمجھو کہ عقیدہ توحید کو وہ بندہ نہیں سمجھ سکا۔ اور عقیدہ توحید کے بغیر بندے کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایمان کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ عقیدہ رسالت ہے کہ رب کے رسولوں پر ایمان لانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لائے بما انزل الیک، اے محبوب جو کتاب قرآن مجید ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا، اس پر ایمان لانا یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ رب ذوالجلال کی توحید پر، رسولوں کی رسالت پر، اور پھر حالات حاضرہ کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پر بندے کا یقین کامل ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بندہ کہے ہمارے محبوب آخری نبی ہیں، اس چیز کو بھی مانے اور کہے ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا معاذ اللہ، تو پھر بھی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ختم نبوت پر کہ ہمارے محبوب آخری نبی ہیں، قیامت آ سکتی ہے لیکن ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ رکھنا ایمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان کی اصل کو پہچاننے کے لیے اور ایمان کی حقیقت کو جاننے کے لیے اور ایمان کی لذت کو پانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو ماننا، ان کا ادب و احترام کرنا کہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں، اور ہمارا ان پر یقین رکھنا اور ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر بندہ اس پر یقین کرے گا تو رب ذوالجلال اس کو ایمان کی لذت سے مالا مال فرمائے گا۔
اور پھر اس کے بعد ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بعد اہل بیت اطہار، ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے عقیدت، ان سے محبت، یہ ایمان کے لیے از حد ضروری ہے۔ اگر بندہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے بارے میں دل میں بغض ہو یا معاذ اللہ ان کی بے ادبی کرتا ہو، تو ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے بندے کو ایمان کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اہل بیت اطہار کا ادب و احترام یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بندہ کسی ایک صحابی اور صحابی رسول ماننا اور پھر صحابی پر یقین رکھنا اور صحابی رسول کا ادب کرنا، اگر بندہ معاذ اللہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی برا گمان رکھتا ہو، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر ایک صحابی کے بارے میں برا گمان ہے، تو برا گمان ہونے کی وجہ سے بندے کو ایمان کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج، ساری اہل بیت اطہار اور سارے اصحاب رسول پر ایمان، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہم دل سے ان کا ادب و احترام کریں گے تو رب ذوالجلال ہمیں ایمان کی چاشنی عطا فرما دے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، اگر بندہ دنیا سے جاتے وقت اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، اس کے پاس زکوٰۃ جو اس نے دی اس کا ثواب بھی ہے، ایک حج کی بجائے اس نے 10 حج بھی کیے ہیں، وہ اپنے آپ کو قرآن کا قاری بھی کہلواتا ہے، وہ اپنے آپ کو حاجی، نمازی، غازی بھی کہلواتا ہے، مجھے بتاؤ اگر مرتے وقت ایمان کی دولت اس کے پاس نہ ہو تو سمجھو کہ وہ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کر گیا۔ اگر مرتے وقت ایمان کی دولت نہ ہو تو اگر بندے کو مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ رب ذوالجلال نے اس کی دنیا کو بھی روشن فرما دیا ہے، اس کی آخرت کو بھی روشن فرما دیا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا، ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور پھر اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھانا، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، اپنی اولادوں کو نہیں سمجھائیں گے، خود ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمارا خاتمہ اللہ نہ کرے ایمان پر نہ ہو۔ اگر خاتمہ ایمان پر بندے کا نہ ہو تو انسان کی ساری زندگی اور اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی رب سے مانگا کرو تو یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب کی غلامی والی موت عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب کی اہل بیت اطہار کی غلامی والی موت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب کے اصحاب کی غلامی والی موت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک بندوں کی غلامی والی موت عطا فرما۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا